الرحمن الرحیم. میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں خوش آمدید. ملک کی سیاست میں بدلاؤ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، مگر اس کے واضح اشارے ہمارے پروگرام مقابل میں ہارون صاحب مکمل طور پہ اپنے دیکھنے والوں کو دے چکے تھے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی ایسے میں جبکہ ملک کا وزیر اعظم پی ٹی آئی کا شاید پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، تو بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، بڑی باتیں ان کی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پنجاب کے حوالے سے دوبارہ سے خبریں یہ جنم لینے لگی ہیں کہ ممکنہ طور پہ کوئی تبدیلی متوقع ہے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور محترمہ پی ڈی ایم کا حال کیا ہے یہ بھی ہارون صاحب سے ہم جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے جو سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوا، اس میں جو انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا، اس کے اہم نکات، اور ایسے میں جب بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ان کو اناؤنس کرے گا، تو آرمی چیف کی طرف سے اگر ایسی چیزیں اناؤنس ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر بات کروں گی. ماسکو مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے. افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا امن کی راہیں بحال ہوں گی، کیا امن کا خواب پورا ہوگا، اور چائنا امریکہ کے الاسکا میں جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا مقصد کیا لیا جائے گا، اس ملاقات سے کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، دنیا یا خاص طور پر یہ بڑی طاقتیں کس جانب جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے. ہارون صاحب، سوال ہے اندر خانے کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے بتانا کون سے اندر خانے میں کیا ہو رہا ہے. وہ اندر خانے تو اتنا کچھ ہو گیا کہ بالکل یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کوئی گمان ہی نہیں تھا. وہ اپنا اس کے باپ کو، مشہور عرب شاعر امراء القیس کے باپ کو قتل کر دیا گیا. وہ ڈیزرٹ میں اپنا کھیل کود رہا تھا، گھر سے نکال دیا گیا تھا بادنوشی کی وجہ سے، اور وہ مراسیوں کے ساتھ، جو عرب کے مراسی تھے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور بادشاہ کو یہ پسند نہیں تھا. تو اچانک اس سے آگے اطلاع دی گئی کہ تمہارا باپ قتل کر دیا گیا. تو اس کی ایک نظم ہے، اس کا پہلا مصرعہ یہ ہے: خبر ایسی آئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا. وہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بادشاہ کو مار ڈالے گا. ایک باغی قبیلے. ایک تو یہ ہوا کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی عملاً الگ ہو چکی فار آل پریکٹیکل پرپسز. بے شک رہے بھی، جیسے گھر میں ایک آدمی رہ رہا ہو مگر گھر والوں سے لا تعلق ہو چکا ہو. ایسے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ ہوا کیسے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے. ایک یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بعض تبدیلیاں آ گئیں، اور ان کا اظہار تو وہ ڈی جی ایم اوز کے مشترکہ بیان میں، وہ ڈی جی ایم اوز مشترکہ بیان جاری نہیں کیا کرتے، اور مشترکہ بیان بھی اس طرح جاری کیا جیسے وزرائے خارجہ نے کیا، وزرائے اعظم نے کیا. بالکل درست. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے جو تقریر کی اس سے بڑے واضح اشارے ملے، مطلب اتنی بڑی پیشکش کر دی کہ سینٹرل ایشیا کا راستہ دے سکتے ہیں. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا تھا. تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اس ہفتے رونما ہو گئی ہیں اگر یہ متشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی چیز کا سوچنا، ویسے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کس نے اس کو تحریک دی، موٹیویٹ کس نے کیا، تحرک کس نے پیدا کیا، انسٹیگیٹ کس نے کیا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، دنیا میں تبدیلیاں ہوں گی، کچھ چیزیں تو نہیں بدلیں گی. یہ گمان کرنا انسانوں کا، یہ شاعروں کا کام ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے گا، ہر آنکھ میں ہو عیش و فراغت کا سرور، ہر جسم پہ ہو اطلس و کم خواب و سمور. یہ نہیں ہوتا دنیا میں. یہ خدا کا قانون نہیں ہے. جس دن اس نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا تو فرمایا تھا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، کانفلکٹ ہمیشہ رہے گا، لیکن اگر جنگیں نہ ہوں، تصادم کم ہو، ڈائلاگ ہو، امن زیادہ سے زیادہ ہو، پریویل کرے، تو یہ بنی نوع انسان کی خوش بختی ہے نا. اس کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے نا. بالکل. لڑائی کو بڑھاوا تو نہیں دینا چاہیے. فرمایا الصلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے، جنگ میں نہیں ہوتی. یعنی اس کی طرف پیش رفت تو ہر طرف سے ہو گئی. ہوا یہ ہے زرداری صاحب نے جو اعلان جنگ کیا، اور جس میں ان کا لہجہ بہت تلخ تھا کہ نواز شریف آئے نا، تشریف لائیں اور اسحاق ڈار کو لے کے آئیں، اپنے بچے جمہوریہ کو ساتھ لائیں. انہیں کچھ ویڈیوز دکھائی گئی تھی جس میں نواز شریف، حمزہ، مریم، اسحاق ڈار
ان کے خلاف لوز ٹاک کر رہے تھے. یہ تو ہمارا کلچر ہے نا. عمران خان کو بھی کچھ چیزیں اتفاق سے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, دکھائی گئیں کہ ان کے بعد ارکان اور وزراء اور گورنر اچھا اور کئی لوگ اور ایم این اے کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. تعداد کتنی تھی کوئی اندازہ؟ یہ کوئی 30 کے قریب ہیں, لیکن یہ کہ سب استری ہو گئے ہیں جی. سب خان صاحب نے کیے, شکنے دور ہو گئے, حالات نے کیے. خان صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے, شیخ رشید نے کہہ دیا تھا حفیظ شیخ جو ہے وہ سہولت سے جیت جائے گا, رسان سے جیت جائے گا, سوئفٹلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اردو کا لفظ رسان تو لوگ بھول ہی گئے. اچھا, اور 30 آدمی تھے ایسے, اور وہ سب نہیں ان کے ہاتھ چڑھے. مگر یہ دوسری طرف میں دہراتا ہوں یہ بات, اس کو میڈیا نے نوٹ ہی نہیں کیا. یہ میری 100% کنفرم انفارمیشن ہے. میرے بعض دوستوں کو ایک بڑا شوق ہے, میں کوئی کام کہتا ہوں, بات کہتا ہوں تو اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کریں, شوق سے کریں, ان کا حق ہے, میں انہیں روکتا نہیں ہوں. زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے منا لیا تھا. وہ رضامند ہو گئے تھے جی, یعنی مائل تھے, یعنی رضامند یہ تو نہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا. ہاں, ان کی ریزرویشن تو ہو سکتا ہے. اور وہ خوش تھے کہ بھائی پنجاب میں حکومت بدل جائے گی. انہوں نے کہا شریف خاندان نے کہ ہمیں تو عثمان بزدار سوٹ کرتا ہے, کمزور وزیر اعلیٰ سے ہمارا تاثر بہتر ہوتا ہے. پرویز الہی تو کاریگر آدمی ہے. پرویز الہی تو ایک تجربہ بھی ہے, ہنر بھی ہے, سلیقہ بھی ہے, سول سروس ہے. تو ہماری پارٹی برباد کر کے رکھے گا, ہماری کھیتی اجاڑ دے گا یہ تو ہیں. مطلب اس سے غرض نہیں ہے. جو دیکھیں پی ڈی ایم کس لیے بنی تھی کہ عمران حکومت کو چلتا کرے, اسی لیے اپوزیشن ہوتی ہے نا. انہیں اس سے غرض نہیں ہے. اپنے اپنے مفادات, ہر طرف سب کو اپنے اپنے غم ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. یہ ہے مسئلہ. اب جب زرداری صاحب نے وہ ویڈیوز دیکھے, انہوں نے اچھا ماشاءاللہ ہیں جی, اور انہوں نے کیا کچھ کہا. اب وہ ساری باتیں آپ نوٹ کریں اور اس کی دیکھیں اس کے معنی کیا ہیں کہ میں عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے متصادم نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے پھر پیپلز پارٹی جس کی ساری عمر ہم نے مذمت اور مخالفت کی, اس کی بھٹو سے لے کے بے نظیر سے لے کے اب تک, زرداری صاحب کی تو سب سے زیادہ, وہ ایک چیز میں نون لیگ سے مختلف ہے, یعنی نواز شریف سے مختلف ہے. نواز شریف اور مریم, باقی مسلم لیگ تو خیر ویسی ہی پارٹی ہے جیسی باقی پارٹیاں ہیں ہمارے. یہی پیپلز پارٹی والے ہوں, چاہے نون لیگ والے ہوں, چاہے جو ہوں, اسی ملک کے رہنے بسنے والے. ایک بعض چیزوں میں ایک نقطہ نظر کا فرق ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے, لیڈر مختلف ہے. بھٹو کو پھانسی ہوئی جس وجہ سے بھی, بے نظیر قتل ہوئی. انہوں نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی. درست. نواز شریف تو اتنے غصے میں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ان کا تمہارا بھگوان اور ہمارا رب ایک ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جو آئنسٹائن کا باپ پیش نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے پیش کیا, انہوں نے پیش کیا. اور یہ درمیان میں ایک سرحد ہے. ہمارا کلچر ایک, پاکستانی فوج نے بڑے ظلم کیا کشمیریوں پہ, سبحان اللہ. اور وہاں جا کے انڈین سے ملے, اور مطلب وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا تو مجھے حکومت ملے یا اس ریاست پاکستان کی ضرورت کیا ہے. قائد اعظم کے افکار کی جیسی توہین انہوں نے کی. دیکھیے مولانا شاہ احمد نورانی, معافی چاہتا ہوں, مولانا حسین احمد مدنی نے جو ایک معتبر عالم دین تھے اپنے مکتب فکر کے, جن کا آج بھی بہت سے لوگ اکرام کرتے ہیں, دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی, انہوں نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا, قومیں اوطان سے بنتی ہیں, وطن سے قوم بنتی ہے. اقبال اس پہ اتنے رنجیدہ ہوئے, انہوں نے کہا ذا دیوبند حسین احمدی چے بلوجبیست. یہ دیوبند کے جو محترم مولانا حسین احمد مدنی, انہوں نے کتنی عجیب بات کر دی. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن ہوست, ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ قوم جو وطن سے ہوتی ہے. مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. مصطفیٰ جو راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ دین ہما اوست ہے, دین میں ہر چیز ہے, مکمل ہے. اگر یہ نہیں تو باقی پھر بولا بھی ہے. یعنی اتنے سخت الفاظ انہوں نے کہے جو بہت کم وہ کہتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کلچر ہی ایک.
اور افسوس کہ اس پہ کوئی صدائے احتجاج نہیں اٹھتی. کس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے؟ یہ لڑکے ہی ہیں ذہنی طور پہ، عمر تو کافی ہو گئی. پرویز رشید، غیر سنجیدہ، اور یہ نجم سیٹھی اور یہ لوگ اور ان کی بیگم صاحبہ، یہ تعلق ہو گئے مریم کے بھی اور نواز شریف کے بھی. ناراضی کیا ہے؟ ناراضی پاکستانی فوج سے ضیاء الحق کے بعد ہر فوجی افسر سے وہ ناراض رہے. بھائی ناراضی آپ حق بجانے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ نواز شریف کی سارے باتیں غلط ہوں. مگر سبھی غلط ہو نواز شریف، مگر ریاست کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نفسیات کی اصطلاح میں ہائیلی سینسٹیو ریئیکٹیو. یعنی ذرا سی بات ناگوار گزری اور ایک نفرت پال لی. دولت آپ کی لندن میں، جائیداد آپ کی لندن میں، اولاد آپ کے لندن میں. اچھا وہ دونوں میں فاصلہ اتنا ہو گیا کہ اب اس کا پورا امکان ہے. عمران خان صاحب اعلان تو نہیں کرتے، ان کی انا اجازت تو نہیں دیتی، مگر کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے بات کی جائے. جو سپیکر نے خط لکھ دیا جو ضروری آئینی ترمیم ہیں، انتخابی اصلاحات، دہشت گردی پہ کچھ چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو مل کے 342 کا ہاؤس ہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ مل جائے، اور وہ ساتھ ملنے سے مراد دوستی نہیں ہے، سیاست میں دوستی نہیں ہوتی، یعنی کسی مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نکات پہ اتفاق ہو جائے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا نیب قوانین میں تبدیلی، جناب پہلے بھی تو انہوں نے تبدیلیاں تجویز کی تھی نا. اب اگر اس میں یہ دونوں ملتے ہیں، خاص طور پہ دونوں ہاؤس ہیں نا، عمران خان کا تو دیکھنا پوزیشن بہت مضبوط ہوگی. سینٹ میں اس کا چیئرمین آ گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اسے روکا جا رہا تھا. میں دہراتا ہوں، روکا جا رہا ہے، مگر اس نے رسک لیا اور وہ رسک لے ہر خطرہ مول لینے کے لیے حضور ذہنی طور پہ تیار تھا. یہ تو اس کی صلاحیت ہے نا کہ وہ خطرہ مول لے، لیکن اب وہ نکل گئے اس پوری صورتحال سے. اچھا پھر یہ کہ پی ڈی ایم میں جو ہوا، اب مولانا اور وہ زرداری صاحب کا گلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں مولانا اور نواز شریف، اور پھر ہمیں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کیسے چھوڑیں بھائی؟ سندھ کی حکومت پروڈیوسر صاحب، ایک آپ نے ہارون صاحب کا کلپ رکھا ہوا اپنے پاس، وہ دیکھنے والوں کو سنائے، واپس بات کرتے ہیں. روز ایک دوسرے کو تانا زنی کرتے ٹیلی فون پہ. وہ مولانا فضل الرحمان ان سے کہتے ہیں بھائی استعفے دو سندھ اسمبلی سے. 5 ارب روپے ماہوار کا منافع کوئی ترک کرتا ہے. کبھی کسی پٹواری نے استعفیٰ نہیں دیا اس ملک میں، کبھی کسی ایس ایچ او نے نہیں دیا، تو یہ بھی تو ذرا بڑی قسم کے پٹواری ہے نا. تو جیلیں بھرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی جیلیں اور کس نے بھرنی ہے؟ یہ زرداری صاحب فرما رہے ہیں کبھی کسی نے بھری ہے ان میں سے جیلیں. ورڈ ٹو ورڈ ہارون صاحب درست، نہ جیلیں بھری جائیں گی، آصف زرداری اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ دسمبر میں آپ نے بتا دیا. میں نے کہا نہ استعفے نہ پنڈی جائیں گے. پہلی بات تو پنڈی کی تھی نا، پنڈی کا تو میں نے کہا سوال ہی نہیں، ثابت ہو گیا وہ. نہ استعفے نہ لانگ مارچ. لانگ مارچ فرض کیجئے آپ کہیں کہ لانگ مارچ تو ابھی برقرار ہے، تو اگر ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ میلہ ٹھیلا ہوگا. کچھ لوگ تھوڑے پیسے ملیں گے، کچھ طالب علم دینی مدارس کے اسلام آباد میں گھوم پھر لیں گے، وہ جھولے لیں گے، بس کوئی بریانی کی دیگیں بٹیں کوئی گی. نہیں، کچھ لوگ خود بھی جائیں گے. میلہ ٹھیلا جنہیں غصہ ہے اچھا یہ حکومت نے کون سے بھی کارنامے انجام دیے، بڑی جلیبیاں بٹ رہی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. دیکھیں نا حکومت سے لوگ سکھی تو نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیے جس مرحلے پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اصل میں لوگ اپنا فیصلہ دیں گے 2025 کے الیکشن میں، 2023 کے الیکشن میں، کہ وہ حکومت کی کارکردگی پہ ججمنٹ ہوگی. اس وقت اپوزیشن متحد ہو سکتی ہے اور وہ حقیقی اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ جو دیکھیں نا یہ سارا جو ان کا تھا نا تجزیہ ہی، میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں خرابی تجزیے میں ہوتی ہے. عمل میں جو خرابی ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل تجزیے میں ہوتی ہے. مولانا بہتاب تھے، غصے میں تھے، اور عمران خان روز انہیں غصہ دلاتے تھے کیونکہ وہ انہیں ریڈیکول کرتے تھے. اعتماد کا رشتہ ان میں ہے نہیں. انہوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کیسے چھوڑے گی. شیری رحمان نے کہا نا کہ ہم ایڈونچر نہیں کر سکتے. وہ تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایڈونچر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم تیار نہیں ہیں. ان کے پاس ایک حکومت ہے، ان کا ایک مسئلہ ہے مستقبل بلاول کا.
انہوں نے سندھ میں حکومت پر مقدمات ختم کرانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. نواز شریف صاحب تو اس خیال میں ہے نا کہ میں دباؤ ڈال کے کر لوں گا. مریم صاحبہ کے لیے پہلے اپنا امریکی صدر نے کیا، اس کا نام تھا کلنٹن، اور وہ جو تھا لیبنان کا کیا نام تھا اس کا، اور سعودی عرب نے مل کے میری جان بچا لی تھی، اور میں عوام میرے ساتھ ہیں. بیٹوین دا الیکشنز ووٹر اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، فعال طبقات اہم ہوتے ہیں، فیصلے اہم ہوتے ہیں. آپ پہ جو ٹھپا لگا ہوا ہے بھارت نوازی کا، آپ اس کا کریں گے کیا؟ یہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، سب سے مضبوط پارٹی نون لیگ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ یہ ابھی پرانی مسلم کانفرنس اور مسلم کانفرنس ہی وہاں پرانے پارٹی رہی. لیکن جب یہ سوال وہاں اٹھے گا، یہ کہا آپ نے ویسے لوگ مرکز کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. عمران خان صاحب کے بھی انڈیا کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز ہیں، موقع ملا تو بیان کروں گا. وہ تو حکومت میں آئے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں نا آدمی کی، اس لیے کہ ساری انفارمیشن ملتی ہے. ابھی آئی بی انہیں بتاتی ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب جب پنجاب میں تبدیلی کی بات ہوئی نا جی، کہ پنجاب میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، کہتے وہ یہی رہیں گے، نہیں ہوگی، لیکن اس پہ سوچ بچار شروع ہے، جاری ہے، ہوتا رہتا ہے، وہ اس کو بچاتے رہتا ہے بزدار کو. تو نام آیا عبداللہ علیم خان کا، راجہ بشارت صاحب کا بھی. راجہ بشارت صاحب، اچھا راجہ بشارت صاحب کے الیکشن کمیشن والا کیس کلیئر ہو گیا. اب جو مکان کا مسئلہ تھا نا، مثلاً وہ مکان ہے ان کا یا نہیں ہے، یا ان کو ظاہر کیا یا جو بھی تھا، مگر اور تحفظات ہیں. حالانکہ وہ سیانے آدمی ہیں اور مشکل ٹاسک انہی کو دیے جاتے ہیں جہاں دیدہ آدمی ہیں، تجربہ کار ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، اکاموڈیٹ بہتر ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو. وہ گئے، پھر نام لیا گیا علیم خان صاحب کا. ان کا کیا ہوا؟ تو آئی بی کی رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جیب میں پڑی تھی، انہیں زبانی یاد تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ ہے کہ کچھ سخت لفظ استعمال کیے ان کے بارے میں. ٹھیک. ویسے بائی دی وے معاف کیجئے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان سیلف پریز، میں نے علیم خان سے کہا تھا حکومت میں شامل نہ ہونا. ہے جی، حکومت میں نہ شامل ہونا، بڑی ظالم، یہ جھوٹ نہیں. ویسے بائی دی وے ایک بات آ گئی، سارے لوگ کہتے رہے جہانگیر ترین متحرک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا نہیں ہے. ہاں یہ آپ نے کہا تھا. میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیبنٹ کے اندر جو تبدیلیاں متوقع ہیں کیا وہ لائی جا سکتی ہیں یا پھر نہیں، اور عمران خان صاحب کے متبادل کے بارے میں جو گونج سنائی دے رہی ہے اس کے اوپر بھی ہارون صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب بہت سارے سوال ون بائی ون. سب سے امپورٹنٹ یہ عمران خان صاحب کا متبادل ڈھونڈ لیا گیا. مریم صاحب کلیم کر رہی ہیں، مریم جو اشارے کر رہی ہے نا وہ بلاول کی طرف کر رہی ہے. وہ عمران خان صاحب کا متبادل ہے. جی جی، ان کے بقول. دیکھیے متبادل بننے کے لیے تو آپ کو ووٹ لینا ہے. ان مائی ہمبل پرسنل اوپینین بلاول میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، سردار عبدالقیوم خان ایک سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے، سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ سی جیکٹ پہنے رکھتے تھے، مگر ان کی شخصیت میں بڑی کشش تھی. ان کے صاحبزادے نے بھی وزیر اعظم بننا چاہا، بن بھی گیا، مگر ہم نے کہا اس میں وہ عوامل نہیں ہیں جو ان کی شخصیت میں عوامی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں. میاں محمد اظہر کے لیے میں نے اسی طرح اسٹرگل کی جس طرح عمران خان کے لیے کی تھی ایک سٹیج پہ، اور میری بات سنی بھی گئی، نام بھی تجویز ہو گیا، اور لوگ بھی شامل تھے. میں اکیلا تو نہیں تھا، اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. مگر مجھے کسی دانا آدمی نے کہا ان میں وہ عوامل نہیں ہیں عوامی مقبولیت کے. بلاول میں میرے خیال میں تو وہ عوامل ہی کار فرما نہیں ہیں، لیکن اب ایک دوسرے پہ طنز تو کریں گے. بالکل کریں گے. مریم صاحبہ کا بھی اشارے تو کریں گے کہ ہم نے آپ کا متبادل بالکل ڈھونڈا ہوا ہے. اقتدار میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہوتا. ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک مامون الرشید جس کا اصل نام عبداللہ تھا، اور ایک امین. امین کا بھی اصل نام کچھ اور تھا. امین بڑا ذہین سخی، عبداللہ کو بھی بڑا ذہین سمجھا جاتا تھا. تو اب جھگڑا تھا جی، وہ مامون کو بہت پسند کرتا تھا رشید،
اچھا کہتا تھا کہ اس میں مجھے اپنے اجداد کے شان و شکو اور ذہانت نظر آتی ہے. اچھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا. زبیدہ نجیب الطرفین عرب سردار قبائل جو ہے اس کی طرف مائل تھے. یہ تو ایک خراسان کی خاتون تھی, یعنی پشتون کہہ لیں, اس کا فرزند تھا مامون الرشید. اب ہارون رشید کو عزیز بھی بہت, فیصلہ یہ کیا کہ خراسان دے دیا جائے گا مامون الرشید کو, باقی سارا امین کو, امین کے حوالے کیا جائے گا. معاہدہ لکھا گیا, جنرلوں کے, عمراء کے, وزراء کے دستخط ہو گئے. سونے کی نلکیوں میں وہ معاہدہ رکھ کے خانہ کعبہ میں رکھے گئے. عمل نہیں. امین نے کہا ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. خراسان فتح کیا جائے. وہ ایک تو مامون الرشید بڑا دالا تھا, ایک اس کا جو جنرل تھا طاہر, وہ بڑا باکمال جنرل تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ مامون الرشید ایک رات عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا, اور اس کے پاس اس وقت بھی تلوار نہیں تھی جب بغداد کے گویے بھی تلوار کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, اور تکیے سے اپنا دفاع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہارا ابن رسول ہوں, مجھے قتل نہ کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تو تھے نا جی, جناب عباس کی اولاد تھے. حکمران 2 نہیں ہوتے, 2 نہیں ہوتے حکمران, حکمران ایک ہوتا ہے. بھائی بھائیوں کو گوارا نہیں کرتے. یہ تو بھائی نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ کتنے سنگین الزامات لگائے, پھر اکٹھے ہو گئے, پھر ایسے شدید, پھر 50 ڈشیں پکیں, پھر ایک دال پکانے والا باورچی لے گئے اپنا زرداری صاحب, ان کو دکھایا کہ یہ بڑی دال اچھی پکاتا ہے. ویسے ایک باورچی جو ہے میاں عمر کے ہاں آئے تھے نواز شریف صاحب, تو میاں عمر کا بھی ایک باورچی ایک دفعہ لے گیا. یہ ان کے مشاغل ہے. ہاں جی, کھانے طرح طرح کے. یہ قصہ فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ ختم ہوا, یعنی کمزور پڑ گئے. لیکن میرا ایک اور خیال بھی, نکالیں گے نہیں پیپلز پارٹی کو, نکالنے سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ وہ تو کہتے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان لوگوں کو, ان کا ایک جلسے کی مانند ہوگی پی ڈی ایم کی. اچھا, جلسے تو جو ہوئے سب آپ نے دیکھ لیے. کچھ بی بی سی نے مہربانی فرمانے کی ان پہ کوشش کی, کچھ میڈیا کے کچھ لوگوں نے مہربانی فرمانے کی, بڑے جلسے ہوئے. اور جلسے ہم نے دیکھے ہیں بھٹو کے, محترمہ فاطمہ جناح کے, اور اس زمانے میں محترمہ فاطمہ جناح تو جب تشریف لاتی تھیں تو ایسا مؤدب سناٹا ہوتا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بھٹو کے جلسوں میں جوش و خروش ہوتا تھا بہت, خود بھی تالیاں بجاتے تھے. ہوتے ہیں کچھ بھرے ہوئے. اس کے بعد اگر کسی نے جلسے کیے تو عمران خان, نواز شریف کے بعد جلسے بھی بہت بڑے ہوئے تھے جب وہ نکلے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف, اس لیے کہ اس وقت ڈیوائیڈ تھی, بھٹو اینٹی بھٹو ہوئے تھے جلسے اس وقت. بہت مجھے یاد ہے اس میں مینار پاکستان بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. لیکن یہ تو نہیں کر سکے, اس لیے نہیں کہ عمران خان نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. کرزمیٹک تو وہ ہے, ابھی تک امید ٹوٹی نہیں ہے بعض لوگوں کی. ورکر اس کے پرجوش ہے, اس کے کارکن نکل آتے ہیں نا. ان کے تو ورکر پرجوش ہوئے نہیں تو ورکر بنائے ہی نہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس نقطے کو یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ آئے دن کی تبدیلیاں خلق خدا کو گوارا نہیں ہے. وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک سادہ سی اپنی تجربے سے جانتی ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں روز روز سے مہنگائی بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, بے یقینی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, مجھے یہ بتائیے 2 سوال ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی جو تکرار ہوئی, اندر خانہ تو وہ ہو رہا تھا, مگر ٹکر باہر کیسے آنا شروع ہو گیا؟ ٹکر اس لیے چل رہے تھے کہ وہ پیپل پارٹی والوں نے پہلے سے فیڈ کیے ہوئے تھے اپنے اخبار نویسوں کو. وہ تو شاید خاقان عباسی نے تصویریں لے کے ان کو دکھائیں. یہ تقریر تو آپ اب کر رہے ہیں, یعنی جیسے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ بالبدل میں نے یہ فکرہ کہا کہ بلاول میں وہ انگریڈینٹس پاپولیرٹی کے نہیں جو ان کے نانا میں تھے, جو ان کی والدہ میں بھی تھے بس. اور یہ فکرہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے آلریڈی فیڈ کیا ہوا, اور بند کمرے کا اجلاس ہے, مولانا نے کہا نہیں کہ یہ تو خیانت ہے. اور یہ بات صحیح کہی مولانا فضل الرحمان نے کہ جو مجلس کی گفتگو ہے وہ امانت ہوتی ہے. آپس میں آپ بات کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں.
اس لیے کہ زرداری صاحب غصے میں تھے، وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے، وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا نہیں لے کے آ اپنے بچے جمہوریہ کو، کہا نہیں انہوں نے۔ ایک انہیں غصہ یہ تھا کہ پنجاب میں پتے لگا لیے، کھیل ہم جیت رہے تھے، پرویز الہی بقول ان کے، اب چودھری پرویز الہی سے میری بات نہیں ہوئی، پرویز الہی بقول ان کے مائل تھے، اور تبدیلی پنجاب میں آنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مرکز میں ہو سکتی ہے۔ سینٹ کا الیکشن وہ جیت چکے تھے اپنا، یعنی گیلانی صاحب کا۔ اب تو پھر ہوا کدھر کو چلتی ہے، یہ تو صرف وہی ذات کریمی، وہی نیلے آسمان والا جانتا ہے، بے شک بے شک، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا کل کیا لائے گا۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے پہ کہ کیا حرج ہے، اور منصوبے بناتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ چال چلتے ہیں، اور سب سے بہتر چال چلنے والا اللہ ہے۔ چال تو ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ وہ اس نے کہا، آج ہمارے خاکوانی صاحب نے کالم بھی لکھا ہے، مجھے یہ واقعہ 2-3 دفعہ عمران خان نے سنایا کہ بوتھم، ان کے جیوری بوتھم نے کیس کیا تھا عمران خان کے، تو عمران خان کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا، عدالت کے تیور بھی نظر آتے تھے، وکیل بھی یہی کہہ رہا تھا، اور یہاں میاں بشیر ایک خاموش صوفی تھے، ان کو فون کیا عمران خان نے، تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، جیوری تمہارے خلاف ہے۔ وہ صاحب کشف آدمی تھا۔ ان اے فیو منٹس میاں بشیر نے دوبارہ فون کیا، یا عمران خان نے دوبارہ کیا، رابطہ دوبارہ ہوا ان اے فیو منٹس۔ ٹھیک، جیوری بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیوری تمہارے خلاف ہے، میاں بشیر کہہ رہا ہے، وکیل بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان کا احساس بھی ہے۔ سڈنلی میاں بشیر سیڈ، اللہ نے جیوری کے دل بدل ڈالے، اور عمران خان جیتا، اور 7.5 لاکھ پاؤنڈ ڈالر اسے ملے، 5 لاکھ پاؤنڈ۔ وہ تو ان کا بوتھم اور وہ دوسرا جو تھا ان کا تو بڑا ہی ہو گیا، ورنہ اس کا ہو جاتا۔ وہ دل، فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، فرمایا لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جنہیں ہوا الٹاتی بلٹاتی۔ یہ آدمی سمجھتے کیا ہیں لوگ اپنے آپ کو، جو دماغوں میں خناس پیدا ہو جاتا ہے۔ زرداری صاحب بھی کہتے ہیں نا، میں شاہین کی طرح پرواز کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا، ہی ہمسیلف ٹولڈ می کہ مجھے 1 گھنٹہ 20 منٹ لیکچر دیتا رہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں آنے والے واقعات کو پہلے سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں۔ یہی بات اوباما سے بھی کئی فون کیا، جو اگلے دن نیو یارک میں خبر چھپی تھی کہ لائنی گفتگو کرتا رہا۔ چلیں اب ذرا زرداری صاحب کو الگ کرتے ہیں۔ نواز شریف اور مولانا صاحب ایک ساتھ ہو گئے تو استعفے کون، کب اور پہلے کس طرح سے دے گا؟ دیکھیے جی، اگر یہ دونوں استعفے دیتے ہیں، پہلا سوال یہ کیا سب دے دیں گے؟ بالکل، 100 کے قریب ہے۔ اگر تو سب دے دیتے ہیں تو وقتی طور پہ کرائسس تو ہوگا، لیکن اگر اس میں سے 50 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لیں یا 70 جیت لیں تو اس میں تو ویسے ہی میجارٹی ہو جائے گی، اور سب ضروری نہیں ہے کہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو کیبنٹ کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے پارٹیاں یہی ہیں، پارٹیاں کون سی ہیں؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی ہے، ایک طاقت رکھتی۔ باقی وہ جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اس کے محمود چکری کی کون سی نمائندگی ہے، اسفندیار کی کتنی نمائندگی ہے، 9 پارٹیاں۔ وہ کہتے مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ہم استعفے دیں گے تو وہ بھی دے دیں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ استعفے دیں گے۔ ویسے ان کی یہی کہتے ہیں ہماری تجویز یہ پہلے نیشنل اسمبلی سے ہوں گے، پھر ہم صوبائی اسمبلیوں کی طرف، آخر میں سندھ اسمبلی کی طرف بڑھیں گے۔ جی وہ نہیں دیں گے استعفیٰ۔ آپ کو وہ دن یاد ہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب کتنا انہوں نے، یعنی مجھے صحیح لفظ نہیں سوجھ رہا کہ کتنا انہوں نے سر پٹخا کہ بھائی سرحد اسمبلی، پختونخوا نام نہیں تھا اس وقت، سرحد اسمبلی توڑ دی جائے تاکہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو، صدر کے انتخاب نہ ہو، سینٹ کے صدر کے انتخاب نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ مشرف کے ساتھ خود مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتایا کہ میں نے فضل الرحمان سے صدر مشرف سے کہا الیکشن سے پہلے کہ انتخابی سیاست میں ہم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتے، ہماری کانسٹیچوئنسیز الگ ہیں، مملکتی سیاست میں تعاون کریں گے۔ انہیں وردی میں صدر رکھا، ان کے ساتھ یہ سب جو کچھ کرتے رہے ہیں،
جو جس نے کیا ہے اس نے بھگتنا، جو جس نے بویا ہے وہ اس نے کاٹنا ہے۔ 2 سوال ایک ساتھ۔ کیبنٹ کے اندر اتحادی جماعتوں کو لانے کا فیصلہ متوقع ہے، کیسا ہے؟ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ، لیکن یہ کہ وہ کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ کی فواد صاحب نے، اس سے یہ سپیکولیشن ہو رہی ہے کہ وزیر اطلاعات شاید بدل جائیں، ٹھیک ہے۔ واحد بنیاد جو اب تک سامنے ہے وہ یہی ہے، کابینہ میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی، کابینہ میں کوئی ایسی بات نہیں انہیں کرنی چاہیے۔ تو باقی میں نے وزرائے اعلیٰ کا آپ کو بتا دیا کہ راجہ بشارت کا نام بھی رہ گیا اور علیم خان کا بھی رہ گیا، کوئی اور ہو سکتا ہے، غور ہو رہا ہوگا، لوگ بہت سے غور کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ممتاز سیاستدان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، سب کے جائزہ لے رہا ہوں، میں اس کے بعد مشورہ دوں گا، وہ فیصلے کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، مشاورت کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے نا، دیکھنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بہت قریب آ گئے سڈنلی، اس لیے کہ مفاہمت وہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ ہاتھ نرم رکھا جائے، وہ تو ہو گیا نا، بزدار کا بھی شاید ہو جائے، شاید، اور دوسری بھی کئی چیزیں ہو گئیں، تو یہ آ گئے قریب۔ میں نے آپ سے ایک بات اور عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے؟ کیسے وہ گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہو جائیں گے؟ خواب دیکھنا ایک بات ہے، اس کو متشکل ہونے کے لیے ہر چیز، کیا کہتا ہے قرآن مجید، کتنی بار وہ آیت ہم نے پڑھی، ہر روز پڑھنی چاہیے، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل پہ زندہ رہا، اس کی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب آ جائیں آگے اس پہ، یہ جو ڈائلاگ سیکیورٹی خیز بیان دے دیا، یہ دھماکہ خیز بیان، میں ایک دھماکہ خیز بریک کے بعد آ کے بات کروں گی۔ چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے اسی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے سیکیورٹی ڈائلاگ سے جو خطاب کیا ہے، یہ دھماکے دار خطاب تھا کیا، اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، یہ ہوتی کیا ہے، یہ پہلے مجھے بتائیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیان وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کام بانٹا ہوا، مل بانٹ کے ہوگا، ہاں، اور ظاہر ہے چیف کہتے ہیں تو اس کا اعتبار زیادہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈر خود کو متنازع بنا لیتے ہیں، اور اس میں پھر اس طرح تنقید بھی نہیں ہوتی۔ تو ویسے تو انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا، نواز شریف نے کبھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، مریم نے نہیں کہا، ہماری سیاسی جماعتیں بھی انڈیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، جی، جو آپ کا اصل دشمن ہے اس کے بارے میں نہیں۔ دیکھیے جیو پالیٹکس کی بجائے اب چیز چلی گئی جیو ڈیولپمنٹ کی طرف، یعنی جو انہوں نے پیشکش یہ کی، ایک تو یہ کہا کہ سر جنگوں سے اور جنگوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک یہ کہا کہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ، چین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں، اس دوسرے ملک شامل ہو سکے، یہ کہا کہ 2018 تک تو انڈیا کو انوائٹ کرتے رہے، پھر مایوس ہو گئے، اور بھوٹان اور بھارت کے سوا سارے ملک اس میں شامل ہیں اور باقی ملکوں میں شامل، پھر سینٹرل ایشیا کی بات کی کہ ہاں ہمارے پاس راستہ ہے سینٹرل ایشیا کے، دیکھیں نا وہ تو چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو یہاں سے 16 گھنٹے کا تو ٹرک کا فرق ہے فاصلے کا، پھر وہ جو ریلوے بن رہی ہے سینٹرل ایشیا تک وہ بن جائے تو بھارت کے لیے تو اقتصادی فوائد بے شمار اور بے حساب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیوں اس طرف نے، ان کے اندرونی مسائل، کسان تحریک، اکانومی کی خرابی، کشمیر کی تحریک، علیحدگی کی تحریکیں، کورونا نے بربادی پھیلا دی ہر طرف سے، تو انہیں تو اس میں امکانات نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ پورا زور لگا دیا اور میسیج دیا بہت واضح، صحیح، ان کا انٹرسٹ ہے نا کہ امریکہ چین سفارہ ہو انڈیا کے خلاف، پھر وہ ان کا تدبیراتی حلیف بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پس پردہ بہت اہم کردار ادا کیا، اچھا جی، مذاکرات میں، اور بات یہاں تک آ گئی، مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں، زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تو کرائن تھے، میں نے دو ہفتے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا، کرائن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے،
اچانک کیا خاموشی چھا گئی. اور ڈی جی ایم اوز نے جو بیان دیا اس میں کہا پچھلے معاہدوں پہ پابندی کی جائے. ڈی جی ایم اوز کا کام یہ ہے. حالانکہ یہ سینکشن وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سینکشن تھی, وزیر اعظم کی بالخصوص سینکشن تھی, تو یہ بیان جاری ہوا نا. ایسے کیسے بیان جاری ہو گیا؟ ٹھیک بات, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب امریکہ کا وہ دیکھیں نا, بنانا تو وہ چاہتا ہے انڈیا کو علاقے کا تھانے دار. اور میرا یہ گمان ہے, یہ ہے میرا گمان, میرے پاس کوئی خبر نہیں کہ کوئی انسینٹو تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہوگا نا امریکیوں نے. اگر یہاں کوئی دانا حکومت ہوتی تو پہلے ہی اس پہ کام کرتی کہ انڈیا یا چین یا انویسٹ کر رہے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چین آ کر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو $400 بلین کی کمٹمنٹ کر رہا ہے, یہاں 62 بلین انویسٹ ہوئے ہیں. راستہ یہ ہے, چابی یہ ہے. مگر زیادہ انویسٹمنٹ ایران میں کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی قیادت پہ وہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں. یہاں تو حکومتیں بدلتی ہیں. انہوں نے زرداری کے زمانے میں تو کام ہی نہیں شروع کیا, حالانکہ منصوبہ بن چکا تھا مشرف کے زمانے میں. نواز شریف کا انتظار کیا. ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بہت برا وقت آیا تھا, خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس میں سے سلامت گزرا اور بڑی شان سے گزرا, کہ یہ تھا کہ پاکستان بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا اجیت دوول وغیرہ اعلان کرتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں تو بھتہ لے رہے ہیں علیحدگی پسند, اور قتل و غارت ہو رہی ہے, پراپر یہ کام ہو رہا ہے. اور چینی یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے تو چاہے افغانستان کے راستے جانا پڑے گوادر جائیں گے. یہ گوادر ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. بحر الکاہل کے جو ممالک ہیں, وہ کوریا ہے, جاپان ہے, کوئی ہے, ویتنام ہے, سب سارے وہ تو ان کے خلاف ہیں. ابھی کوریا گیا ہے نا, جنوبی کوریا گیا ہے نا امریکی وزیر خارجہ الاسکا مذاکرات سے پہلے. جی جی بالکل. اور وہ چین, آسٹریلیا, میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں, بھارت اور امریکہ کا اتحاد ہے. ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا, اور وہ جا رہا ہے, وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں. قرآن کی 2 آیتیں ہیں, پورا سچ اگر جاننا ہو تو وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھ دی ہے. وہ ایک قوم ہو, قبیلہ ہو, ملک ہو, معاشرہ ہو, سپر پاور ہو, ساری تاریخ سپر پاور کا قبرستان ہی ہے نا. بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی. چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے, آبادی زیادہ ہے, شرح ترقی زیادہ ہے, نظم و نسق زیادہ ہے, تحمل زیادہ ہے, ڈسپلن زیادہ ہے. انہیں کرونا سے نمٹ لیا, امریکی کیوں نہیں نمٹ سکے؟ لیکن وہ جو شاہانہ غرور ہے نا, جس کو ایک امریکی اس نے دانشور نے کہا امریکن ہیوبرس سے, بڑی اچھی کتاب ہے, یہ جو گھمنڈ ہے یہ جاتا, رسی جل جاتی ہے, بل نہیں جاتے. کوشش وہ پوری کریں گے لیکن اب نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک دوسری آیت یہ ہے, ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. تو فیصلے تو اس نے کرنے ہیں جس نے کرنے ہیں, جس نے یہ دنیا بنائی ہے, قادر مطلق کا, بے شک اسی قادر مطلق نے کرنے ہیں. چین کو اب نہیں روکا جا سکتا, اب رکنے کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ خوفزدہ ہیں چین سے, جاپان سے تلخی کی ایک تاریخ ہے, کوریا, جنوبی کوریا سے ہے, ویتنام سے ہے اختلافات, اور جو امریکی حلیف ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں, وسائل میں زیادہ, لیکن یورپ نے معاہدے کر لیے چین سے انویسٹمنٹ کے. اچھا باجوہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہارون صاحب؟ مناسب آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں ہم. نہیں, یہ تو ٹھیک کہا نا, ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. امریکہ انڈیا کا جو تصویراتی حلیف ہے, تو چین ہمارا تصویراتی حلیف ہے, مگر ہم امریکہ سے لڑائی جھگڑا تو نہیں چاہتے, تصادم تو نہیں چاہتے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی. اب یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں ایک شفٹ کا احساس ہوتا ہے, عالمی برادری کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک معاملہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی ذکر کسی نے کیا ہی نہیں, سیاسی پارٹیوں نے, دانشوروں نے, میڈیا نے. ہمارا میڈیا تو اللہ کے بدل سے کچھ نہ کچھ پی کے سویا رہتا ہے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ستو پی کے, لیکن اصل میں تو محاورہ اور ہے. چلیے محاورے کو چھوڑیے محاورے کو. ہارون صاحب انڈینز کہہ رہے ہیں, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کے پاس نہ گندم ہے نہ چینی ہے. آج میں سارے دن پتہ کرتا رہا, گندم کی فصل بھرپور ہو رہی ہے,
اچھا قیمت سینکڑوں نے, اچھا چینی کی بھی, چینی کی قیمت کا مسئلہ اور وجہ سے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا. گندم کی قیمت درجنوں نہیں سینکڑوں افغانی ٹرکوں سمیت اور کیش سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت رحیم یار خان باول نگر اور اس میں باولپور میں دن آ رہے ہیں, کھڑی فصلوں کی قیمت لگا رہے ہیں, اتنے گندم ہے. مسئلہ تو سمگلنگ کا. انٹرنیشنل پرائس ہے گندم کی 2100 سے 2200 روپے تک. پنجاب حکومت نے آج مرکزی حکومت نے بڑا کمال کیا, پنجاب نے کہ 1650 سے 1800 کر دیا, حالانکہ اب تو کٹنے کا وقت ہے, پہلے کرنی, انہوں نے 2000 کی ہوئی ہے. گندم جائے گی, سندھ تو خریدتا ہی نہیں ہے, گندم جائے گی کراچی پنجاب کی, وہیں 2000 روپے, ابھی بھی پرائس یہی ہے 2100-2200. وہ علیم خان کہتے تھے عجیب و غریب یہ پالیسی ہے گندم کی خریداری کی, بیچنے والا ناخوش, وہ فلور ملے ناخوش, حکومت کو مالی نقصان, کسان کو نقصان, فائدہ کس کا ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی ہے. اب سمگلنگ یہ روک نہیں سکتے, ادھر چمن سے بھی ادھر سے بھی, اس سائڈ سے روکنے کا تہیہ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 2 بٹالین آرمی کی یہاں اور 2 وہاں کافی ہیں, وہی کافی. اچھا گندم بھیجنے, گندم افغانستان کو دینے میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نو. اسمگلنگ پہ اعتراض ہے ہارون شاہ. ہم سے خریدیں, آپ انہیں دیں, آپ کو زر مبادلہ کمائیں. یہ بیچ میں جو ہے ایک آدمی آتا ہے واسکٹ میں اپنے چیک ڈالے ہوئے یا پے آرڈر ڈالے ہوئے یا ایک 4 ویلر پہ, اور وہ پیسے دے کے کسانوں سے لے جاتا ہے بوریوں میں. یہ ملک ہے, یہ چراگاہ ہے. آخری 3 منٹ اس سوال کا جواب دیں عمران خان صاحب, یہ ملک ہے یا چراگاہ ہے؟ کچھ معاملات پہ تشنگی برقرار ہے کہ کوشش کریں گے کل کے پروگرام مقابل میں ان کو ڈسکس کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.